السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور کرم، اس کا احسان عجیب ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ سنہرا موقع عطا فرمایا، یہ قیمتی مبارک موقع عطا فرمایا، ایسا قیمتی اور ایسا انمول موقع عطا فرمایا جس کی اہمیت اور جس کی فضیلت، جس کا مقام، جس کا مرتبہ اہل ایمان والے بھی سمجھتے ہیں، غیر مسلموں کو بھی معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ کتنا پوتر ہے، رمضان کا مہینہ کتنا مبارک مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ کتنے سعادتوں والا، رمضان کا مہینہ کتنی رحمتوں والا، رمضان کا مہینہ کتنی محبت اور اخوت بھائی چارگی والا مہینہ ہے. یہ غیر مسلم بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سنہرا موقع مجھے اور آپ کو عبادت کے لیے دیا ہے. اللہ نے یہ موقع مجھے اور آپ کو اللہ کو منوانے کے لیے دیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا ہے، اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے لیے دیا ہے. جہاں روزہ تقوی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے لیے رکھا ہے، وہیں پر یہ احساس پیدا کرنے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا کہ بندہ جب روزہ رہے گا تو اس کو پتا چلے گا بھوک کا احساس کیا ہوتا ہے،
غریبی کا احساس کیا ہوتا ہے، فقیری کا احساس کیا ہوتا ہے، مسکینی کا احساس کیا ہوتا ہے۔ جب سفر میں ہو بندہ تو سفر میں اس کے لیے کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں، سفر میں کھانے کے لیے وہ کتنا ترستا ہے، کبھی دوسرے مقام کو چلا جاتا ہے تو وہ اس کے مقام کا کھانا جو اپنے مقام کے کھانے سے الگ ہٹ کر ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی ذرا بندہ بے چین ہوتا ہے۔ مہینوں پر سفر کر کے آنے کے بعد بھی لوگ اپنے گھر کے کھانے کے لیے اپنی علاقائی ڈش تیار اور حاضر اور نوش فرمانے کے لیے بے چین اور بےتاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ رمضان کے ایام دیکھتے ہی دیکھتے قریب 5-6 دن آج چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان بطور مہمان بھیجا ہے۔ رمضان رہنے کے لیے نہیں آیا، جانے کے لیے آیا ہے۔ اس طرح کہ ایک سیلاب آئے تو کچرا کوڑا یہ سب چیزوں کو صاف کر کے چلا جائے گا۔ رمضان بھی آئے گا تو آپس میں لوگوں کی دشمنیوں کو بھی دور کرے گا۔ رمضان آئے گا تو گناہوں کو مٹائے گا۔ رمضان آئے گا تو جسمانی روحانی بیماریوں کو دور کرے گا۔ رمضان آئے گا تو روحانیت میں اضافہ کرے گا۔ رمضان آئے گا تو مسجدوں کی رونق کو بڑھائے گا۔ رمضان آئے گا تو ایمان کے اندر تازگی پیدا ہوگی۔ رمضان آئے گا تو بندے اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ رمضان آئے گا تو بندوں کو مسجد میں 5 وقتہ کے ساتھ 20 رکعت تراویح کی شکل میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے 40 سجدوں کی توفیق مزید اضافہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ انہی سجدوں کی وجہ سے قرآن نے کہا وَاسْجُدُوا وَاقْتَرِبُوا، سجدہ کرو اللہ کو قریب پاؤ گے۔ اللہ کو قریب پانے کے لیے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت، اللہ کی شفقت، اللہ کا فضل، اللہ کی نعمت کو محسوس کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندے جب بھی تو سجدے میں جائے گا مجھے اتنا قریب پائے گا، اتنا قریب پائے گا کہ اس سے زیادہ قریب کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے رمضان کے اندر یہ روزے کا خاص تحفہ ہمارے لیے آخرت کی کامیابی کا بھی ذریعہ بنایا ہے، دنیا کی کامیابی کا بھی ذریعہ بنایا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے بتایا کہ روزے سے جسمانی کیا فائدے ملتے ہیں، روزے سے سائنسی اعتبار سے کیا فائدے ہیں اور طبی اعتبار سے کیا فائدے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک عمل بندے کو جو عطا فرمایا ہے، جس طرح اگر کوئی دکان چلاتا ہو تو اپنی دکان کے اندر کسی ملازمت کو رکھا ہو تو اس کے کھانے پانے کی فکر کرے گا اور اس کی روزی کی فکر کرے گا اور اس کی مزدوری دے کر اس کو رخصت کرے گا۔ اگر کوئی ملازم کی جگہ اپنے بیٹے کو اگر بٹھا دیتے تو کھانے پانے کے علاوہ بقیہ اور شفقت کا معاملہ، رہبری کا معاملہ بھی کرتے ہیں کہ دیکھو بیٹا اس طرح کاروبار کیا جاتا ہے، اس طرح دکان چلایا جاتا ہے، اس طرح یہ طریقہ ہوتا ہے، تو اس کے ایک الگ طریقے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انسان کو اعمال کا حکم دے کر، چاہے وہ محرم کے اعمال ہو، رمضان کے اعمال ہو، یا شوال کے ہو، یا شعبان کے ہو، یا ذی الحجہ کے اعمال ہو، ان اعمال کو دیکھ کر اللہ نے شفقت بھری ہدایتیں اللہ تعالیٰ نے امت کو عطا فرمائی اور کہا کہ دیکھو جو اعمال میں تم کو دے رہا ہوں کرنے کا، جو حکم میں نے دیا ہے، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، جو حدود میں نے قائم کر کے تم کو عطا کیا ہے ان حدود سے آگے مت بڑھو، اور جو چیزیں میں نے تم کو دی ہیں آخرت میں تو ضرور فائدہ ملے گا اور دنیا میں بھی اس کا فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اس میں کہا کہ تم سے پہلے بھی لوگ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر احسان یہ فرمایا اس روزے میں کہ رات بھر کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، اور دونوں کے درمیان بنی اسرائیل کے روزے امت محمد کے روزوں کے درمیان سحری کا فرق ہے۔ ان لوگوں کے دور میں سحری نہیں تھی، جب تک جاگتے رہے کھا لیے، جب سو گئے تو روزہ شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمد کو یہ 20 رکعت تراویح، یہ وتر، یہ نمازیں، یہ سنن، یہ نوافل اور صلاۃ و تسبیح، استغفار، جتنی بھی نمازیں پڑھنا ہے پڑھ دو، سو جاؤ صبح اور وقت سے پہلے اٹھ کر اور صبح ساجد تک کھانے پینے کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اللہ نے امت محمد کو آسانی عطا فرمائی۔
شہری کا جو وقت ہوتا ہے بہت قیمتی وقت ہوتا ہے، اتنا قیمتی ہے 24 گھنٹوں میں سب سے کارآمد صحت کے لیے، جسم کے لیے، روح کی تازگی کے لیے، آنکھوں کی بیداری کے لیے اور جسم کو چست و چالاک رکھنے کے لیے، سستی سے بچانے کے لیے انسان صبح صبح اٹھے گا تو اپنے آپ کو صحت مند پائے گا۔ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، قسم ہے کہ صبح سانس لیتی ہے، کولر کی ہوا، اے سی کی ہوا اور گرما میں قص جو آتا رہتا ہے وہ اگر لگا لیں کتنی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ تو آدمی ایسا محسوس کرتا ہے کہ کسی درخت کے سائے میں بیٹھا ہوا ہوں، نیم کے درخت کی ہوا زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی صبح کے اٹھنے کو، جسم کے اندر وہ سستی کو دور اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں، اور صبح کی سانس سے پورے دنیا کے اندر جہاں جہاں صبح ہوتی ہے اس علاقے کے اندر ہوا تازگی پیدا ہوتی ہے، ہوا میں فلٹر ہو جاتا ہے، گرد و غبار سے وہ علاقہ اس وقت تک محفوظ رہتا ہے جب تک سورج نکلتے رہتا ہے۔ شبنم کی نمی ایک طرف اور سورج نکلنے سے پہلے کی ابتدا ایک طرف، صبح فجر کا وقت، یہ انسان کے جسم کو فائدہ ہے۔ اس کے لیے جب وہ اپنے بستر سے علیحدہ ہو کر نماز تہجد پڑھتا ہو، اس کے لیے جو اپنے بستر سے علیحدہ ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہو، یہ اس کے لیے جو اپنے بستر سے علیحدہ ہو کر نماز فجر کی تیاری کرتا ہو، یہ اس کے لیے جو اپنے بستر سے علیحدہ ہو کر نماز فجر اور اشراق اور چاش کی نماز کا اہتمام کرتا ہو، یہ اس کے لیے بڑا فائدہ مند ہے۔ رات بھر جاگنے سے کبھی کبھی اگر نماز فجر کے بعد فوراً سو جائے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن روزانہ نماز فجر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے وہ قیمتی ہوتا ہے۔ اب رمضان کا مہینہ ہے، رات میں تراویح، قیام اللیل، تہجد، اب نماز فجر کے بعد کچھ دیر عبادت کر لیں، آرام کر لیں، کوئی حرج نہیں، لیکن بقیہ دنوں میں آرام کا معمول نہیں بنانا چاہیے فجر کے بعد۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے نہیں جو عمر رسیدہ ہے، کیونکہ ان کو نیند اسی وقت آتی ہے۔ جو عمر رسیدہ لوگ ہیں نماز فجر کے بعد ہلکا ہلکا ناشتہ کرتے ہیں اور آرام کرتے ہیں تو پھر 12 بجے وہ بیدار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے جسم کی کمزوری اور بڑھتی عمر کی وجہ سے وہ مجبور ہیں۔ لیکن نوجوانوں کے لیے فجر کے بعد کا سونا انسان کو کمزور کر دیتا ہے، سست مائل کر دیتا ہے۔ الصبح یمنع الرزق، صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے۔ آپ بولے گھر میں تو سب تیار ہے، ناشتے واشتے، رزق کو کیا روک دیتا ہے؟ رزق جب پیٹ میں جائے گا تو وہ فائدہ نہیں دے گا جو آرام نہیں کر کے آپ ناشتہ کرتے تو جو فائدہ آپ کو ملتا ہے۔ یہ ہے فرض کے اندر۔ سائنسدانوں نے مرغے پر ایکسپیریمنٹ کیا کہ یہ روزانہ برابر صبح 4 بجے باندھ دیتا ہے، یعنی فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے قریب تہجد میں اٹھاتا ہے۔ کیا ایکسپیریمنٹ کیا؟ اس کو اوپر اندر کمرے میں اور ایک خانہ بنا کر وینٹیلیشن چھوڑ کر اس کو بند کر کے رکھ دیا تاکہ ویدر کا اس کو علم نہ ہو، موسم کا اس کو علم نہ ہو۔ اور مرغا صاحب جناب گھڑی تو نہیں پہنتے، وہ بند کمرے میں بھی برابر 4 بجے ٹکڑوں کو یہ باندھ دے رہا ہے۔ پھر سائنسدانوں نے دوسرے دن کیا کیا؟ تہخانے میں اس کو لے کر گئے، 2-3 لوگ تہخانے میں اس کو لے کر گئے، علیحدہ تہخانے کے اندر پھر اور ایک بکسا تیار کر کے پھر مرغے کو اس کے اندر بند کر دیا تاکہ مرغے کو پتا نہ چلے کہ رات کب ہے دن کب ہے۔ انسان اگر جیل خانے میں چلا جائے یا اندھیرے میں چلے جائے، کسی گفا میں چلے جائے یا غار میں چلے جائے جہاں اندھیرا ہو، 24 گھنٹے وقت گزر جائے، گھڑی بھی نہ ہو، فون بھی نہ ہو، تو پتا لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ وقت کیا ہو گیا۔ کوئی گھر کے اندر گھڑی اگر فون ہاتھ میں نہ ہو، دیوالی گھڑی بھی نہ ہو، تو لوگ کو آواز دے کے پوچھتے کہ ٹائم کیا ہوا۔ لیکن وہ مرغا سردار میں تہخانے میں رہ کے بھی، بند ڈبے میں رہ کے بھی برابر 4 بجے آواز دے رہا ہے۔
تو سیدانوں نے کہا کہ یہ قدرتی اللہ تعالیٰ نے اس کو انعام دیا، آپ چاہے جس مقام پہ بھی اس کو اندر بند کر کے رکھ دیں گے برابر اذان دے گا، یہ برابر باپ باندھ دے گا۔ یہ تہجد سے اٹھانا شروع کرتا ہے، نماز فجر کا وقت ہونے کے بعد نہیں، یہ تہجد سے اٹھانا شروع کرتا ہے۔ اور فرمایا یہ مرغے مرغیاں جس گھر میں ہوں اس گھر میں جنات و شیاطین نہیں آتے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو معزز پیارا خطاب کیا۔ یہ جب بولتا ہے ٹکڑوں کو تو کہتا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہوا، اے آدم کی اولاد اٹھ سجدہ کر، اے آدم کی اولاد اٹھ سجدہ کر، تو یہ آواز دیتا ہے، اس لیے اس کا دوسرا نام لوگوں نے رکھا کہ مؤذن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح کا جو تہائی حصہ آخری حصہ ہوتا ہے، جو چوتھائی حصہ، جو قیمتی وقت ہے، دو اعتبار سے قیمتی وقت ہے۔ ایک اللہ سے مانگنے کا موقع، کیونکہ ہر کام میں ہر عمل میں ہمارا خیال، ہمارا ٹارگٹ، ہماری نظر، ہماری سوچ، ہماری دور اندیشی، ہماری فکر، ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اسی لیے اٹھتے ہی پہلے نماز تہجد کا خیال ہو، اس کے ذریعے نماز تہجد کی برکت کے ذریعے اللہ تعالیٰ صبح کی تازگی، صبح کی آب و ہوا انسان کو بڑے فائدے مند ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا والصبح اذا تنفس، قسم ہے کہ صبح سانس لیتی ہے۔ وقت کے بدلنے کے حساب سے موسم بدلتے رہتا ہے۔ صبح کی ہوا تازگی اور سورج نکلنے کے بعد لوگ باتیں ادھوری سنتے ہیں، اگر بات ادھوری رہ گئی ہے کسی جاننے والے سے پوچھ لینا چاہیے۔ سورج جب نکلتا ہے، اشراق کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے، اشراق کی نماز کے وقت کے 1 گھنٹہ قریب اس کی جو روشنی ہے بڑوں کے لیے، بچوں کے لیے فائدے مند ہے۔ ایک صاحب ڈاکٹر کو لا کے صبح کی دھوپ جو بچے کو دکھا دو، اتقان بھی ختم ہو جائے گا اور ہڈیاں بھی مضبوط ہو جائیں گی، کیلشیم بھی آ جائے گا بچے کو۔ اب وہ صاحب جو ہے 11 بجے اپنے بچے کو دھوپ میں لے کے رہتے ہیں، بچے کا انتقال ہو گیا۔ وہ ہمارے جاننے والوں میں سے یہ آسمان کر کے رہنے والے، میں خود نماز جنازہ پڑھا ہے، 2 مہینے کا بچہ۔ علم آنے کے بعد وہ دیکھنا کہ یہ عمل کس کے تعلق سے ہے، یہ کب تک کے لیے، بس سن لیے اور عمل کے لیے۔ کھجور کھانا سنت ہے تو دیکھ کھجور کھاتے جا رہے دست ہو جائیں گے۔ یقیناً کھجور میں کیلشیم ہے، خون کا اضافہ ہے، ہاضمے کا اچھا ہے، پیٹ کی کیڑوں کو مارتا ہے، روشنی میں تیز کرتا ہے، بھوک کو مار دیتا ہے، انسان کے اندر توانائی پیدا ہوتی ہے، بیلنس صحیح ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک عدد متعین ہے، مقدار متعین ہے کھانے کی۔ اب صبح کا اٹھنا بول دیے، اور جانے کا اگر موسم رہا ضرور نہیں کہ خطیب صاحب بول دیے صبح کی ہوا وغیرہ لینا بہت اچھا ہو، جانے میں جا کے بیٹھیں گے سمجھی رہے۔ تو موسم کی تبدیلی کے حساب سے آب و ہوا میں فرق ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہجد کا جو وقت ہے انسان کی گہری نیند کا وقت ہے، اور چوروں کی چوری کرنے کا کوئی وقت ہے۔ اب جس گھر میں نماز تہجد کی عادی ہے اور لوگوں کو معلوم ہے کہ آس پاس کے چور تو نہیں آئیں گے، کہ بھئی یہ تہجد گزار ہے، کب اٹھ رہے کب سوتے نہیں معلوم، تو اس تہجد کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پہ کیا۔ پہلا سورہ بنی اسرائیل کے اندر 15واں پارہ 8ویں رکوع میں وَتَمَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ نے تہجد کی نماز کو ایک زائد نماز کہا، ایک نفل نماز، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نبی آپ تہجد پڑھیے۔ نبی علیہ السلام کے اوپر یہ نماز فرض تھی، آپ کبھی تہجد نہیں چھوڑتے تھے، اور اس کے ذریعے اللہ فرماتے ہیں آپ کو ہم مقام محمود کا مرتبہ عطا کر رہے ہیں، ادا کیا۔ اب مقام محمود پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچیں گے تو امت بھی تو جائے گی سفارش کے لیے۔
حوض کوثر میں تو جانا ہے. نبی بننے کا دور تو نہیں ہے، لیکن نبی کی صحبت میں نبی کے اعمال، نبی کی سنتوں کو اپنانے کا دور تو جاری ہے. اس لیے اگر ہم تحجد پڑھیں گے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، صالحین کا دور چل رہا ہے، شہداء کا اور صالحین کا دور چلتا ہے. من النبیین والصدیقین، نبیوں کے زمانے میں جو لوگ موجود ہیں وہی صدیقین تھے. اس کے بعد کا جو دور ہے وہ شہداء کا اور صالحین کا. اسلام کو بچانے کے لیے، مسجد کو بچانے کے لیے، قرآن کو بچانے کے لیے، قرآن کی حفاظت میں، پردے کی حفاظت میں، جانوں کی حفاظت میں، انسانیت کی حفاظت میں جس نے جان قربان کر دی وہ شہید ہے، وہ شہادت کا مرتبہ پانے والا ہے. تو اس لیے کہا وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اور وہ صالحین لوگ ہیں جو نبیوں کے قریب ہونے والے ہیں، جنت میں بڑے اونچے مرتبے پانے والے ہیں. تو صلحاء جو صالحین ہیں وہ تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اور تہجد کی نماز سب کے لیے. یہ ایسی نماز ہے پڑھے ثواب، نہ پڑھے میں گناہ نہیں ہے، لیکن پڑھے تو زیادہ ثواب اس لیے ہے. یہ نماز اتنی گہری نیند میں بندہ ہونے کے باوجود بھی اس کو جو پڑھتا ہے تو اللہ کہتے ہیں یہ نماز اس نے خاص میرے لیے پڑھی. اس لیے تہجد میں اذان کا حکم نہیں ہے، تہجد میں جماعت کا حکم نہیں ہے. لوگ جمع ہو گئے پڑھ لیا الگ بات ہے، لیکن اس کا اعلان اگر اعلان کر دیے تو پھر تہجد کہاں رہے گی؟ وہ الگ بات ہے. بعض مسجدوں میں تہجد میں قرآن پاک پڑھنے کا، جیسے تراویح میں پڑھتے ہیں، تہجد میں 8 رکعت میں بھی قرآن پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے. لیکن بقیہ دنوں میں جو مسجدوں میں تہجد کی اذان تو نہیں ہوتی. اب لوگ بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے. بھائی جب مغالطہ ہونا ہمارے دین میں اذان ہونی تو فجر کی اذان ہے، تہجد کی نہیں معلوم ہو رہا. تو تہجد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اذان بھی نہیں، اس میں اقامت بھی نہیں ہے. تہجد پڑھے گا تو اللہ کے لیے پڑھے گا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نماز خاص میرے لیے اس لیے پڑھی ہے تو اس کا بدلہ بھی میں خود دوں گا، اس کا بدلہ بھی میں خود عطا کروں گا. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَسَبُوا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، اور اجر عظیمہ. اللہ فرماتے ہیں جو یہ نماز پڑھتا ہے ہم اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کرتے ہیں. جو یہ نماز پڑھتا ہے اس کے ذہن کو روحانیت سے بخشتے ہیں. جو یہ نماز پڑھتا ہے اجر عظیم سے ہم اس کو نوازتے ہیں. اور رمضان کا مہینہ سحر میں تو ہم اٹھتے ہی ہیں، ورنہ شام تک کی کمزوری کی فکر لائق ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے امت مسلمہ کو عمل کے اندر بھی اس کی صحت کا خیال رکھا اور کہا کہ اس روزے کو مکمل کرنے کے لیے سحری میں میں نے برکت رکھی ہے، اور اس سحری کو کھاؤ اور شام تک روزہ رہو. اگر کوئی جان بوجھ کر میں سحری نہیں کروں گا، میں ایسے ہی روزہ رہوں گا تو پھر وہ گناہ کر رہا ہے. ہاں وہ الگ بات ہے، بھوک نہیں تھی نہیں کھایا کوئی بات نہیں، دل نہیں چاہ رہا تھا یا رات میں دیر سے کھایا ہضم نہیں ہوا کوئی بات نہیں، لیکن کم سے کم 2 گھنٹ پانی پینے کا حکم دیا گیا ہے. اپنی جان کو حفاظت میں رکھنے کا حکم دیا گیا، اپنی جان کو امان میں رکھنے کا حکم دیا گیا. ترک العشاء مہمۃ، رات کا بھوکا سونا انسان کو کمزور کر دیتا ہے. رات میں بھوکا سونے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا. کیوں؟ رات میں جب انسان سو جاتا ہے اس کی آنکھ سو جاتی ہے، اس کی آنکھ سو جاتی ہے، اس کا دل سو جاتا ہے، لیکن جسم کے سارے اعضاء کام پہ لگ جاتے ہیں. ایسے لگ جاتے ہیں. اگر میں کہوں کہ مسجد میں ایک اہم ضروری کام کا مسئلہ پیش آ گیا ہے، اگر ہم مزدوروں کو لگائیں گے تو کام بہت دیر ہو جائے گی، اگر ہم پر سب مل کے اگر صفائی کریں گے تو فوراً کام ہو جائے گا. تو گویا کہ ایک بادشاہ نے حکم دیا کہ ہمارا ایک فوج میدان میں ٹوٹ پڑا کام کرنے کے لیے، اور کام منٹوں میں ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح انسان جب سوتا ہے تو آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، گردے، پھیپھڑے، یہ ذرا سب چیزیں کریجے، یہ گھٹنے، یہ رگ، یہ جوڑ، یہ سب اپنا کام کرتے رہتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو صرف کام کرنے کا حکم نہیں دیا، عبادت کا ہی حکم نہیں دیا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ تم اپنے صحت کا خیال رکھو، وضو کے ذریعے سے اپنے چہرے کو صاف کر لو،
وضو کے ذریعے سے اپنے ہاتھ، اپنے چہرے، اپنے گردن، اپنے سر کے مسح، پیر کے پیر دھونے کے ذریعے سے جراثیم کو روک دو. اس میں عبادت ہے، بعد میں بیماری سے شفا ہے، پہلے عبادت کی نیت. وضو ہماری وضو نہیں ہے بلکہ یہ جراثیم کو روکنے کی دوا ہے، یہ وائرس کو روکنے کی دوا ہے. لاک ڈاؤن میں کیا کرے گا، ذرا ہاتھ پڑنے کے ہاتھ دھوئے، لکوڈ لگا لے، ذرا ادھر باہر سے آتے ہی ختم. پہلے دن نہیں بھائی ہاتھ دھونے کے لیے آپ صابن سے نئے نئے لکوڈ نکلے اس موقع پر. بعد اب ہمارے پاس مشین بھی دو طرف لگائے گئے. اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے ہی بتا دیا اوپر کو کہ پڑھی نمازوں کے اوقات میں ہمیشہ باوضو رہو گے تو جراثیم کو اپنے آپ سے دور رکھو گے. ہمیشہ باوضو رہنے سے انسان جسم کے اندر سے بھی اپنے دل و دماغ سے بھی پاک صاف رہے گا. تو سحری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. اور کیا برکت ہم چھوڑیں گے؟ ہم نہیں کہتے کہ خطیب صاحب دعا کیجیے، حاجی صاحب دعا کیجیے، عالم صاحب دعا کیجیے، قاضی صاحب دعا کیجیے، فلاں صاحب دعا کیجیے، فلاں صاحب دعا کیجیے. کیوں؟ یہ ہمیشہ عبادت میں، دین کی باتوں میں، دین کے ماحول میں رہتے ہیں، برکت ان کے پیچھے لگی ہوئی رہتی ہے، اس لیے ہم دعا کی درخواست کر رہے ہیں. اور مان جاؤ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے کہ سحری تمہارے گھر میں ہی برکت ہے. کھاؤ اٹھو، اس کا اہتمام کرو. کھانے والوں پر اللہ نے برکت اور کھانے والوں پر اللہ کی رحمت، کھانے والوں پر اللہ کی نعمتیں مکمل اترتی ہے. اس لیے اس سحر کے اوقات کو ضائع نہ کریں. سحری کی رحمتیں آیا ہیں، سحری کی رحمتیں واضح ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کرو، سحر کھاؤ. یہ تمہارے اور اہل کتاب یعنی بنی اسرائیل کے درمیان فرق ہے، اور کھانے والے پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتے ہیں. یہ رحمت کس کے لیے لفظ استعمال ہوا؟ اللہ کے گھر کے لیے استعمال ہوا. یہ رحمت کس کے لیے لفظ استعمال ہوا؟ جس گھر میں پہلے لڑکی پیدا ہوتی ہے یا بعد میں پیدا ہوتی ہے اس گھر کے لیے رحمت کا لفظ استعمال ہوا. وہ رحمت اللہ تعالیٰ سحری کھانے والوں پر نازل کرتے ہیں. پھر ان سحر کے اوقات میں ان تہجد کی نماز کا پڑھنا بڑی فضیلت ہے. تہجد کا وقت، تہجد کا مقام، مرتبہ وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے تاب لاتے ہیں، ہماری مقدس راتیں ہیں، عبادت کی راتیں ہیں، جاگنے کی نہیں، عبادت کی راتیں. عبادت میں جاگنا خود موجود ہے، عبادت میں جاگنا خود موجود ہے. تو جاگنے کی راتیں، عبادت کی راتیں جتنی بھی ہیں، عیدین کی راتیں، جمعہ کی راتیں، شب قدر کی راتیں، تلاش شب قدر کی راتیں، تاق عدد کی راتیں. ان راتوں میں ایک منادی فرشتہ، آواز دینے والا، صدا دینے والا، پکارنے والا، بلانے والا، خوشخبری سنانے والا ایک فرشتہ پکارتا ہے، اے لوگو آؤ مانگو. اللہ دینے کو تیار ہے. کوئی توبہ کرنا چاہتا ہے توبہ کرے، اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا. کوئی اولاد چاہتا ہے آج مانگے، اللہ اس کو اولاد دے گا. کوئی اپنی بیماری سے شفا یاب چاہتا ہے آج مانگے، اللہ اس کو صحت یاب کر دے گا. کوئی قرض سے چھٹکارا چاہتا ہے آج مانگے، اللہ اس کے قرض کے اندر آسانی کا پیدا فرما، آسانی کا معاملہ فرمائیں گے. کوئی اپنی اولاد کی نیک صالح کی ہو، نیک صالح بننے کی امید اور تڑپ لے کر دعا مانگتا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم اس کی اولاد کو نیک صالح بنائیں گے. کوئی نیک صالح بیوی چاہتا ہے تو نیک صالح بیوی عطا کریں گے. جو جائز دعا مانگے مانگو، ہم دینے کو تیار ہیں. یہ تہجد کی نماز میں روزانہ تہجد کے وقت میں فرشتہ منادی دیتا ہے. رات میں خاص راتوں میں فرشتہ منادی دیتا ہے، لیکن تہجد میں یہ ہر رات میں فرشتہ منادی دیتا ہے. اور فرشتے انتظار میں رہتے ہیں کون بندہ اٹھے گا، نماز تہجد پڑھے گا. جمعہ کی موقع پر مجمع بھرا ہوا ہوتا ہے، مسجد کے اندر ہے، مسجد کے باہر ہے، مسجد کے اوپر ہے، مسجد کے نیچے ہے، مجمع بھرا ہوا ہے. سبحان اللہ. ہر اعتبار سے جب مجمع بھرا ہوا ہے تو دعا کرنے والا خطیب کبھی کبھی کیا کرتا ہے، اللہ مجمع میں تیرا کوئی بندہ ایسا ہوگا جو تہجد گزار ہے، مولا اس کی یاد رکھ کر ہماری دعا قبول کر لے. معلوم ہے کون تہجد پڑھ رہا ہے، لیکن اللہ کو معلوم ہے. تو اللہ کو ہم نے کہہ دیا کہ اللہ کوئی تہجد گزار ہوگا، اس کا اور آپ کا اللہ تیرا دونوں کا کچھ خاص معاملہ ہے، قبولیت کا معاملہ ہے، ولیت کا معاملہ ہے. اللہ اس کی یاد رکھ کر ہماری دعا قبول فرما لے. تو آپ کی وہ تہجد جمعہ کے موقع پر خطیب بھی آپ کا وسیلہ اور سہارا دے کر دعا مانگتا ہے.
اگر ہم دعا مانگتے ہیں تو آپ درمیان میں کبھی دعا مانگیں گے، کسی چیز کی ضرورت پڑے گی، اللہ سے کہیں گے تو اللہ کی رحمت فوراً متوجہ ہوگی. کیوں؟ کیونکہ پہلے سے صبح سے کہ آپ اللہ کے رحمت سے معاملے سے ٹچ ہیں، صبح سے ہی متوجہ کی ہوگی اللہ تعالیٰ کو، اور شام تک اللہ تعالیٰ کی نظر کرم، نظر رحمت، نظر عنایت، نظر شفقت آپ کے اوپر ہے. اب جب بھی دعا مانگیں گے فوراً اللہ دعا قبول کریں گے، اس لیے کہ صبح سے تعلق لگا ہوا ہے، ایک نورانیت جو سلسلہ ہے وہ آپ سے لگا ہوا ہے. اسی لیے تہجد کو ضائع نہ کریں. 2 رکعت ہی صحیح، کم سے کم 2 رکعت پڑھنے کا اہتمام کر لیں، لیکن اس کو بالکل ضائع نہیں کرنا چاہیے. انبیاء، نبی علیہ السلام کی، انبیاء علیہ السلام کی پسندیدہ نماز ہے جس کو قرآن نے بادات تعلق دیا. قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا. یہ آدھی رات کو اٹھ کر پڑھنے والی نماز. قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، اے نبی اٹھ جائیے راتوں میں، اٹھ کے نماز پڑھیے تھوڑی دیر. قلیل کے معنی ہے، باپ سے اگر قلیل لیں گے تو تھوڑا مختصر، اگر خاص سے خلیل لیں گے تو درست. ابراہیم خلیل اللہ وہ اللہ کے دوست. اگر یہ قلیل لیں گے تو تھوڑا. تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھ لو. آدھی رات کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد کچھ وقفے سے پڑھ لی، وہ بھی تہجد ہے. آدھی رات کے پڑھ لی، آدھی رات کے بعد پڑھ لی، وہ بھی تہجد ہے. اب جیسے نماز جمعہ ہوئی 2 بجے، افضل 3 وقت ہے اس کے نماز جمعہ کی، ظہر کی نماز کے وقت اول 3:30 تک ہے، 4 بجے سے وقت ثانی ہے، اور نماز ختم ہونے سے، اثر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کا جو وقت ہے وہ تیسرا وقت ہوتا ہے. اور عین وقت میں پڑھنا مکروہ ہے، لیکن تہجد کے عین وقت میں پڑھنا افضل ہے. عین وقت میں پڑھنا افضل. اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رات کے 12 بجے پڑھنا افضل ہے تو نیند ادھوری ہو جاتی ہے اس میں. اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ہمارے لیے سہولت فراہم کی ہے. تو اسی لیے تہجد کا بہتر اور افضل وقت ہے رات کا چوتھائی حصہ، آخری حصہ ہے. اللہ سے خوب دعا کیجیے دعاؤں میں کہ اللہ ہمیں تہجد کی توفیق عطا فرما. روزانہ دعا کرتے رہیں گے تو کبھی نہ کبھی ایک مرتبہ توفیق تو ہوگی کہ تہجد پڑھ لیے. بقیہ نمازیں وہ تو فرض ہے، لیکن تہجد کا مزہ کچھ اور ہے. کیوں؟ کوئی دنیا نہیں دیکھتی، اللہ بس بندہ، اس کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، نہ گھر والوں کو معلوم، نہ بچوں کو معلوم، اگر وہ جاگ رہے تو معلوم ہے ورنہ نہیں معلوم. اللہ فرماتے ہیں پوری دنیا سوئی ہوئی ہے، میرا بندہ جا کر میری محبت میں، میری نماز میں، میرے سامنے سجدہ کر رہا ہے. اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے. حشر کے میدان میں اللہ کی رحمت فوراً پہلے اول درجے میں اس بندوں پر متوجہ ہوتی ہے. اللہ کہیں گے لوگوں تم لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہو، اپنے نفسا نفسی کے عالم میں ہو، اپنے اعمال کی فکر میں ہو، اپنے نیکیوں اور گناہوں کے معاملے میں تذبذب کا شکار ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی طرف پہلے التفات کرتے ہیں، پہلے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. جن لوگوں نے ساری دنیا کو چھوڑ کر سب سوئے ہوئے تھے، وہ نماز تہجد پہ کھڑے ہو کر لطف لیتے ہوئے سورہ پڑھتے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، دعا کر رہے تھے. اللہ کہیں گے آج میں سب کو چھوڑوں گا، جس نے دنیا میں سب کو چھوڑ کے تہجد کا اہتمام کیا تھا، پہلے میں اس وقت متوجہ ہو جاؤں گا جو دنیا کے اندر پہلے صبح کے وقت اول میں جو میری طرف متوجہ ہوتا تھا. کل حشر کے میدان میں سفارش کے، شفاعت کے، مغفرت کے، فضل کے معاملے میں اول درجے میں تہجد گزار ہوں گے، جس کو قرآن نے کہا صالحین اجرا عظیما، یہ بہت بڑا اجر حاصل کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس. یہ نماز تہجد اور روزہ دو ہم مانے ہیں، عمل الگ ہے لیکن معنی ایک ہے. کیوں؟ تہجد بھی اکیلا آدمی پڑھتا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، اور روزہ بھی رکھا تو اللہ ہی کو معلوم اس کا روزہ کتنا پکا ہے، کتنا ہاف پرسنٹ ہے نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہے. پھر صبح سے بندہ شام تک بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے. اور ایک بات یاد رکھ لیں، قرآن پڑھتے پڑھتے، ذکر اور درود شریف کرتے کرتے، یا کاروبار کرتے کرتے، یا کسی سے میٹنگ میں ڈیل کرتے کرتے زبان سوکھ جائے، حلق سوکھ جائے، تو اس کو مسواک کرنے کی اجازت ہے، کلی کرنے کی اجازت ہے. گرمی زیادہ لگ رہی ہے، بار بار پانی نہ آئے، نہ روزہ مکروہ ہوتا نہ ٹوٹتا، وہ برابر اس کو اجازت ہے. نیند کی گرمی، نیند کی وہ لکڑی سے بھی وہ روزہ وہ مسواک کر سکتا ہے اگر اس کی کرواہٹ گلے میں محسوس ہو جائے.
اب شام تک بندہ قرآن پڑھتا ہے، کبھی ذکر، کبھی دعا، کبھی تلاوت، کبھی آرام کرتا ہے. پھر جب شام کا عین موقع ہوتا ہے، اللہ سے لینے کا وقت ہوتا ہے. دیکھ اللہ ابتدا بھی اللہ سے لینے کی ہے اور انتہا بھی اللہ سے لینے کی ہے. لیکن ہم دنیا کے اندر جو لیبر سے کام لیتے ہیں وہ ابتدا لینے کی نہیں ہوتی ہے، وہ کام تو لینے کی ہوتی ہے. اس لیے اللہ صبح بھی دینے کو تیار ہے، شام کو بھی دینے کو تیار ہے. وہ الگ بات ہے، ہر وقت دینے کو تیار ہے، وہ تو طے ہے. لیکن یہ دونوں اوقات دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے. افطار کا جو موقع ہوتا ہے، اللہ کیا فرماتے ہیں، روزے کی وجہ سے، نہیں کھانے نہیں پینے کی وجہ سے منہ سے جو روزے دار کی بو نکلتی ہے، اسمیل جو ہے وہ جنت میں جو مشک کی جو خوشبو ہے. اور دنیا کے آدھار ہم دیکھتے ہیں، بس دیکھیں 1 کلو اگر لیں گے تو 5 لاکھ روپے. مقلد مقبول دیکھتے ہیں 1 تولہ اگر لے لیں گے تو 10,000 روپے. خلیفہ اگر لیں گے 1 تولہ تو 20,000 روپے. امبر اور تو ہر ایک کے الگ الگ قیمتیں ہیں. اور بات مجھے ہندی اگر لکڑی لیں گے 1 کلو تو 1,20,000 روپے. 50 گرام لیں گے تو 5,000 روپے. اور کب تک رہے گی خوشبو؟ اس کی خصوصیت، اس کی کوالٹی کے حساب سے خوشبو رہے گی. اب کبھی 1 دن، کبھی 2 دن، 3 دن، زیادہ سے زیادہ اگر وہ کا دعا گھر میں لینے بند کر کے 1 ہفتہ زیادہ سے زیادہ رہے گی. یہ دنیا کی خوشبو کا عالم یہ ہے. اور جنت میں جو خوشبو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مشک سے زیادہ خوشبودار، جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشبو کہا، وہ روزے دار کے منہ سے نکلنے والی. اب اندازہ لگائے ایک روزے دار دوسرے روزے دار کا کتنا احترام کرے. روزے دار وہ ہے، امتیہ وہ ہے جو اپنے منہ میں جنت کی خوشبو لے کے پھر رہے ہیں. اسی لیے روزے کی حالت میں خصوصاً خاص طور سے منع کیا گیا. ہر وقت منع ہے لیکن روزے میں خاص منع کیا گیا. غیبت سے بچیں، چغلی سے بچیں، برائی سے بچیں، لایانی باتوں سے بچیں، گندے الفاظ سے بچیں، گالی گلوچ سے بچیں، لڑائی جھگڑے سے بچیں. اس لیے کہ آپ کے زبان، آپ کے منہ سے نکلنے والی بو کی تشبیہ اللہ نے جنت کی خوشبو سے دی ہے. اور جنت کے میں بھی جو اعلیٰ قسم کی خوشبو ہے اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے. اسی لیے روزے داروں کے احترام میں لوگ افطار کا اہتمام یہاں کرتے ہیں. کبھی کبھی اپنے گھر میں بھی کرتے ہیں. افطار کے موقع پہ دیکھیں نوجوانوں کو، بڑوں کو، چھوٹے بچوں کو بڑے جذبے کے ساتھ کوئی پلیٹ دھو کے لا رہا ہے. مزدوری کے لیے نہیں، میرے روزے دار آئیں گے، مزدوری کے لیے نہیں کر رہے ہیں. جو مغرب پہ تربوز کاٹ رہے ہیں، کوئی عالم چل رہا ہے، کوئی حلال چل رہا ہے، کوئی فروٹ کاٹ رہا ہے، کوئی بھجیے نکال کے الگ الگ تقسیم کر رہا ہے، کوئی پلیٹ دھو رہا ہے، کوئی گلاس صحیح، کوئی دسترخوان صحیح کر رہا ہے، کوئی جھاڑو مار رہا ہے. مزدوری کے لیے نہیں کر رہے ہیں. یہ روزے دار آئیں گے، جنت کے مہمان آئیں گے. یہ وہ روزے دار، یہ وہ مہمان ہیں جو باب الریان، جنت میں خاص دروازہ، جو روزے داروں کو خاص انٹری ہے اس کے اندر سے. یہ وہ لوگ آ رہے ہیں، ان کے لیے سلطان سجایا جا رہا ہے. اپنے گھر میں سب چیزوں سے فارغ کر کے وقت سے پہلے لوگ آ کر روزے داروں کی محبت میں افطاری کی تیاری کرتے ہیں. بیٹھ کر آ کر دیکھیں ایک جنگی نظام ہو جاتا ہے مسجد کے اندر. آپ نے بھی دیکھا ہوگا اس مسجد کے اندر ہر آدمی اپنے اپنے کام میں لگا ہوا ہے. کوئی کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. پانی نہیں ہے تو فوراً پانی لا کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہے. کھجور نہیں ہے تو کھجور لا کے رکھنے کی کوشش کر رہا ہے. ٹھنڈی چیز نہیں تو ٹھنڈی چیز لا کے رکھنے کی کوشش کر رہا ہے. اس موقع پر جب بندہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، جس طرح شام کے موقع پر مزدور لینے کے لیے آتا ہے کہ صاحب کام ہو گیا پیسے لے دیجیے. یہ وقت جو ہوتا ہے وہ برکت کا اور سہانا وقت ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم نے تیرے نام پہ روزہ رکھا، تیرے نام پہ پیاسا رکھا، تیرے نام پہ وہ چیز نہیں کی جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہو. ہم نے روزے کی حفاظت کی، اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم نے روزے کی حفاظت کی تو ہمارے اعمال کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم نے روزے کی حفاظت کی، ہمارے گھر کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم نے تیرے لیے روزہ رکھا ہے اور ہمارے لیے بہتر اور خیر برکت کے فیصلے فرما. جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ کی رحمت دوڑ کے آتی ہے اس کی طرف. اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. کوئی آسمان کا دروازہ روک نہیں سکتا، کوئی چیز حائل نہیں ہے بندے کی دعا اور رب کے سننے میں. کوئی چیز حائل نہیں ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ فرماتے ہیں بندہ چاہے زور سے مانگے یا آہستہ مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت اس کی سنتا ہے.
دنیا میں کوئی نہیں تھا، اکیلے آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام نے دعا مانگا تو کس نے سنا؟ اللہ رب العزت نے سنا۔ نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، کس نے سنا؟ اللہ رب العزت نے سنا۔ یونس علیہ السلام بند مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں کہنے رہ کے دعا مانگی، اللہ نے یونس علیہ السلام کی سنی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبلی کو مار کے یمن کی طرف آپ چلے گئے، یا مدین کی طرف آپ چلے گئے، وہاں دعا مانگے، کس نے سنا؟ رات کی تاریکی میں اللہ رب العزت نے آپ کی دعا سنی۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے تھے، بچپن میں دعا کی، اللہ نے یوسف علیہ السلام کی دعا سن لی۔ ہر ایک کی سننے والا وہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں بندے مانگنا تیرا کام ہے، ادا کرنا میرا کام۔ اے کریم تیرے کرم سے کون سی شے ملی نہیں، اے کریم تیرے کرم سے کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہمارے یہاں تنگ ہے، تیرے یہاں کبھی نہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے تراویح کے بعد سب ایک جگہ جمع ہو گئے، یا کسی موقع پر افطار کی دعوت میں یا مسجد میں مل گئے، پوچھے بھائی آپ کتنے پارے پڑھ رہے تراویح؟ بولے ہم 1.25 پارہ پڑھ رہے ہیں۔ اچھا 1.25 پارہ پڑھ رہے ہیں، آپ کتنے ہیں؟ بہت 1.5۔ آپ 3 پارے، میں 6 پارے پڑھ رہا ہوں۔ اچھا 6 پارے پڑھ رہے ہیں، لوگ الگ سے دیکھتے ہیں اچھا 6 پارے پڑھ رہے ہیں، 3 پارے اصل صحیح بات ہے، لیکن 3 پارے اگر کوئی پڑھ رہے ہیں تو بولتے ہیں فخر سے بولتے ہیں، لیکن یہ رمضان کا ہر دن جو روزے داروں کے لیے ایک دوسرے کے لیے فخر کی بات ہے، اس لیے کہ جو بات کرتا ہے اس سے بو نکلتی ہے تو جنت کی خوشبو نکل رہی ہے، اور یہ بھی بات کر رہا ہے تو جنت کی خوشبو نکل رہی ہے۔ وہاں درجے تراویح میں 1.25 پارہ، 1.5 پارہ، 2 پارے، 3 پارے، لیکن روزے داروں کے منہ سے نکلنے والی منہ میں اللہ تعالیٰ نے درجے نہیں رکھے، ہاں تقوی کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ اسی لیے ایک دوسرے کے وہ احترام سے، وہ قدر سے دیکھیں گے تو معاشرہ رحمت والا بنے گا۔ ہمارا اصلاحی معاشرہ اسی کے اندر ہے، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی عزت، پڑوسیوں کا احترام، راستے میں گزرنے والوں کا احترام، روزے داروں کا احترام، انہی چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے عافیت رکھی ہے۔ جو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ ہمیشہ کے لیے حدیث ہے، ہمیشہ کے لیے وہ سنت ہے، اپنی سالن میں شوربے کا اضافہ کرنا۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ شوربے کا سالن ہی اضافہ کرنا، تلا بھونا اضافہ کرنے کی ضرورت ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو تاکہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایسا پیغام دیے غریب کو بھی عمل کرنا اس کے لیے فائدہ ہو جائے، تو کہا جو بھی سالن ہے اس میں تھوڑا اضافہ کر دو تاکہ پڑوس میں پہنچا دو۔ معلوم نہیں پڑوس کی نیند نہیں کھلی ہوگی، یا سودا نہیں آیا ہوگا، یا فقیری یا غریبی تھی ہوگی، پتہ نہیں کیا حالت تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا کہ پڑوسی کا خاص خیال رکھیں۔ تو افطار کے موقع پر بھی ہم سب خاص الحمدللہ اچھا خیال کرتے ہیں۔ شہر میں جاتا ہے 1 آدھ منٹ ہو گئی، کوئی مسافر میں ایک دم دیر سے آ گئے تو فوراً لوگ جگہ آ جائیں یہاں بیٹھیں یہاں بیٹھیں۔ یہ رمضان کی برکت ہے، یہ افطار کی برکتیں ہیں۔ ان اوقات کے اندر ہمیں بازار میں نہیں گھومنا چاہیے، اللہ دینے کے لیے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دینے کے لیے انتظار میں ہے، اور ہم بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں، افطاری سجانے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ 10 منٹ پہلے اپنے کام سے وقت فارغ کرنا چاہیے۔ کل کو اگر بولیں گے کہ خرم صاحب خطیب صاحب تو بیان کر 10 منٹ پہلے بولیں گے، آپ تو ابھی بجی رکھے ہوئے ہیں، لانے والے دیر کریں گے تو خرم صاحب کیا کریں گے؟ اگر نہیں رکھیں گے تو بعد میں بولیں گے آپ آگے لے کے، ہم تو لا کے دیے تھے۔ اب وہ دعا نہیں کر رہے خدمت میں، تو سب کی دعائیں ان کے لیے کیونکہ وہ خدمت میں لگے ہوئے، اور بھی نوجوان تو خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے یہ وقت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اب آدھار کارڈ بن رہا ہے تو سب چھٹیاں کرا کے وہاں پہ لگے ہوئے ہیں، تو برتھ سرٹیفکیٹ کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اب مسجد میں آئے گے تو اپنے کام بن جائے گا، ہاں دعا کر تو بن جائے گا، لیکن اصول تو وہاں جانا ہے، تو دعا قبول ہونا ہے جہاں مقابلہ وہاں بیٹھ جائے، لیکن دعا ضرور کرنا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو صحت کی رحمتوں، افطار کی برکتوں سے مالا مال فرماوے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، خاص دعاؤں کا اہتمام کریں، اور گھر کے بھی اخراجات بڑے ہوئے ہوتے ہیں اور خاندانی اخراجات بھی بڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے مسجد کا خاص خیال رکھیں، مینٹنس کے اخراجات بھی مسجد میں بڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات زکوٰۃ ایک فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے، نماز بغیر وضو کے نہیں ہو سکتی، زکوٰۃ بھی جب تک مستحق ہونے کے لیے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی پھر دوبارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس لیے زکوٰۃ ان کو دیں جن کو آپ جانتے ہیں، جس ادارے کو، جس غریب کو، جس رشتے دار کو آپ جانتے ہیں ان کو دیں۔ جانتے ہیں کہ مراد یہ معلوم ہے ان کی معاشی حالت کیا ہے، کہ یہ واقعی میں زکوٰۃ کے مستحق ہے یا نہیں، اس کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے پہلے رشتے داروں میں دینا چاہیے، یا پڑوس میں محلے میں جو غریب ہے ان کو دینا چاہیے زکوٰۃ کی رقم، یا دینی اداروں کو دینا چاہیے۔
ان جگہوں کو دینے سے دوہرا ثواب ملتا ہے۔ رشتہ داروں کو دیں گے تو ثواب یہ ہے کہ زکوٰۃ کو ادا کرنے کا ثواب ملے گا، دوسرا رشتہ داری ادا کرنے کا ثواب ملے گا، اور دوسرا پڑوسیوں کو دیں گے یا محلے میں جو غریب ہیں جن کو جانتے ہیں، ایک تو محلے والوں کا پڑوسی کا حق ادا کرنے کا ثواب ملے گا اور دوسرا زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب ملے گا، اور تیسرا دینی مدارس میں دینا، دینی مدارس میں دینے سے بھی دوہرا ثواب بلکہ بعض مرتبہ ثواب جاریہ ہوتا ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب، دوسرا دین کے کام میں مدد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو سنایا اور آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، پھر صحابہ نے سنایا، صحابہ پردہ فرما گئے، تابعین نے سنایا، تابعین پردہ فرما گئے، تابعین نے سنایا، وہ بھی پردہ فرما گئے، پھر اولیاء نے سنایا، وہ بھی پردہ فرما گئے، اور آج ہم جو سن رہے ہیں ہم بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، ہماری آل اولاد قرآن کو سنائیں گے۔ تو دینی مدارس میں دینے سے یہ ثواب جاریہ ہوتا ہے، تو اس لیے دینی مدارس کو، رشتہ داروں کو، محلے کے جو غریب لوگ ہیں ان کو دینے کی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں۔ جو جس کو نہیں جانتے گھر پہ آ گئے یا آپ خالی ہاتھ بھیجنا نہیں چاہ رہے ہیں، نفل صدقہ دے دیں، کچھ کھانے کی چیز ہے تو دے دیں، جو رقم دینا ہے دے دیں، لیکن زکوٰۃ کی نیت نہ کریں، اس میں نہیں معلوم وہ زکوٰۃ کے مستحق ہے یا نہیں ہے۔ جب شک ہے، شکوک ہے، تو پھر فرض ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے جس طرح نماز 5 نمازیں فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا صحیح ادا کرنا بھی فرض ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عقل دی، فہم دی، فراست دی، سمجھ دی، بوجھ دی، دور اندیشی دی ہے، تو اسی لیے کہ تاکہ وہ سمجھ کر عمل کر لے، وقت کو دیکھ کر نماز پڑھے، وقت کو دیکھ کر سحری کرے، وقت کو دیکھ کر افطار کرے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو عطا فرمایا ہے۔ تو اس موقع پر جو ادارہ مدینہ العلوم کا آپ حضرات کے سامنے تعاون کی اپیل بھی ہے، اس کا کوئی سفیر نہیں ہوتا ہے، صرف ایک ہی مسجد ہے جہاں پہ اس کا اعلان ہوتا ہے، جو میری نگرانی میں الحمدللہ چل رہا ہے۔ 4 ادارے اور 6 مکاتب چل رہے ہیں دیہاتوں کے اندر بھی، جملہ 410 طلبہ الحمدللہ مستفید ہو رہے ہیں۔ باہر مؤذن صاحب کے پاس بھی، ان کے پاس بھی رسید ہے، اور ادارے کے استاد بھی باہر تشریف فرما ہے، آپ جاتے ہوئے وہاں بھی آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ بقیہ نمازوں میں مؤذن صاحب سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اس چیز کا آپ حضرات خاص خیال رکھیں۔ اور جو کپڑا پکڑا جا رہا ہے وہ مسجد کے تعاون کے سلسلے میں ہے، مسجد کا تعاون فرمائیں۔ مسجد کا تعاون بھی مؤذن صاحب کے پاس ہے، اور مدرسے کا تعاون بھی مؤذن صاحب کے پاس بھی رسید رکھی رہے گی، 5 نمازوں میں کبھی بھی آئے ملاقات ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کی جو رقم ہے مسجد میں نہیں دے سکتے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اور جو لوگ اپنے آپ کو پریس کہتے ہیں، سید اپنے نام سے پہلے لگاتے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ آپ بولیں نہیں وہ صحیح بھی ہو سکتے، کیا وہ صحیح بھی ہو سکتے، نہیں ہو سکتے، وہ بات کی بات، اس نے خود اعلان کر لیا، صداقت کر لی اس نے کہ میں سید گھرانے سے ہوں، سید ہے میرے نام میں، تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو اس کو ذہن میں رکھیں، اللہ سے خوب دعا کیجیے، اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور 4 دعائیں خصوصی طور پہ کثرت سے مانگنا رمضان کے مہینے میں، ایک ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا ہے استغفر اللہ، تیسرا ہے اسألک الجنہ یعنی جنت کی طلب، اور چوتھا ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ جہنم سے پناہ مانگنا۔ تو لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنۃ وأعوذ بک من النار، یہ 4 کلمات صبح و شام جہاں بھی رہیں آپ پڑھنے کا خاص اہتمام کرتے رہیں۔ اور پہلا عشرہ چونکہ رحمت کا ہے تو رحمت کی دعا کرنا، کم سے کم شارٹ دعا یہ ہے اللہم ارحمنی یا اللہم ارحمنا۔ اللہم ارحمنا کہیں گے سب کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، اللہم ارحمنی کہیں گے تو آپ اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، تو اللہم ارحمنا اللہم ارحمنا، یا پھر اگر یاد ہے، یاد کرنے کی سہولت ہے تو اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین۔ یہ دعائیں بھی کتاب باہر رمضان کے متعلق، رمضان کیسے گزارے اس عنوان پہ کتاب انگلش میں اردو میں جاتے ہوئے وہ بھی آپ حضرات اس کو بھی لے کر جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھو۔ صحت کے لیے اور مرحومین کے چند نام آئے ہیں، اور دعا کے وقفے میں نام لیے جائیں گے، سب کے لیے آپ حضرات دعا فرمائیں۔ ہو سکتا ہے آپ لوگ بھی نام دینا چاہتے تھے دے نہ سکے، تو سب کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، جو بیمار ہیں سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ اللہ
لك الحمد ولك الشكر يا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. هو الله الذي لا إله إلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کے اندر اتحاد پیدا فرما. اے اللہ آپ بڑے رحیم رحم کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ آپ بڑے کریم کرم کا معاملہ فرما دیجیے. اے اللہ آپ داتاؤں کے داتا ہیں. اے اللہ آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. سارے جہاں کے مالک، سارے جہاں کے بادشاہ. اے اللہ آپ واجب الوجود ہیں. اے اللہ ستاری کا معاملہ فرما دیجیے. خیر و عافیت کا معاملہ فرما دیجیے. اے اللہ رمضان کا مبارک مہینہ آپ نے ہمیں عطا فرمایا. اے اللہ اس کی قدر کرنے والا بنا دیجیے. وقت میں برکت عطا فرما دیجیے. کوئی عبادت ہم سے نہ چھوٹے، اس کا اہتمام کرنے والا بنا دیجیے. صبح نماز تہجد سے لے کر اے اللہ اشراق و چاش کی نمازیں، اوابین کی نمازیں، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و اذکار، لوگوں کی خدمت، حقوق اللہ، حقوق العباد. اے اللہ سب کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ اپنے گھر میں، باہر پڑوسیوں کے بھی، مسجد میں آنے والوں کی خدمت میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ خدمت کرنے والوں کو قبول فرما دیجیے. اے اللہ جو مسجد میں آ کر مسجد کی خدمت میں بیٹھتے ہیں، اے اللہ افطار میں ہو، نمازوں میں ہو، جانمازوں کی صفائی میں ہو، اے اللہ تیرے گھر کو چمکانے، تیرے گھر کی صفائی میں آنے والے رمضان کے مہینے میں یہ مسلمان، اے اللہ یہ روزے دار جن کے منہ سے جنت کی خوشبو مہک رہی ہے، اے اللہ ان کے اکرام میں لوگ مسجد کی صفائی کر رہے ہیں. اے اللہ کوئی بلا معاوضے، بلا مزدوری کے، اے اللہ ان کی محنت کو قبول فرما. اے اللہ جو نوجوان خدمت میں لگے ہیں، ہماتن ہما وقت نام بنام سب کی خدمات کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ جو بچے امتحانات لکھ رہے ہیں، اے اللہ ان کے اول درجے کامیابی عطا فرما دیجیے. اے اللہ حکومت کے بڑے بڑے عہدوں پر مسلمانوں کو فیض فرما دیجیے. حکومت کے بڑے بڑے عہدوں پر مسلمانوں کو اے اللہ جگہ عطا فرما دیجیے، تاکہ عدل قائم رکھے، رشوت کا بازار کم ہو جائے اور مسلمانوں کو سہولت ہو جائے. کوئی پردے والی ماں، پردے والی بہن اے اللہ چاہے تو وہ غلط فائدہ نہ اٹھائے. اے اللہ اس نیت سے مسلمان نوجوانوں کو حکومتی اداروں میں، حکومتی جگہوں پر اے اللہ اپنی ملازمت کرنے کے لیے سہولتیں عطا فرما دیجیے. اے اللہ جو مسلم ممالک ہیں ان کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ خصوصاً سنبھل کے مسلمانوں میں صبر و تحمل عطا فرما دیجیے. اے اللہ جہاں پر اذان کو مائک میں دینے سے منع کیا گیا لیکن گلی گلی ایک مؤذن کو روکا، اے اللہ تو نے گلی گلی میں مؤذن کھڑا کر دیا. ہر گلی سے ایک نوجوان کھڑے ہو کر سحر کے وقت کے ختم ہونے کا اعلان کر رہا ہے. اے اللہ تیری عبادت میں کمی نہیں ہوئی، اے اللہ تیری شان میں کمی نہیں ہوئی. اے اللہ اسی طرح مسلمانوں کے اندر بھی اے اللہ کاہلی بزدلی سے حفاظت فرما، کم تری کہتری سے حفاظت فرما، جذب ایمانی پیدا فرما، اطاعت روحانی پیدا فرما. زمانہ چاہے لاکھ دشمن لیکن شریعت پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ مشکل حالات بھی آ جائیں تو اس مشکل میں جواب زیادہ دیتا ہے. اے اللہ وہ مشکل حالات میں بھی ہم کو وقت گزارنے کی طاقت اور صبر و تحمل ہم سب کو عطا فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ خصوصاً شاہین بیگم، عبد الرحیم، عثمان شریف، محمد سلطان، افضل صاحب، تاج النساء، ولی محمد، افشا فاطمہ، محمد شہاب الدین، محمد نواز الدین کو صحت و عافیت عطا فرما. اے اللہ جملہ مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اے اللہ ان میں بھی کوئی نہ کوئی بیمار ہے. تیرے مقرب بندے، تیرے مقرب بندیاں گھروں کے اندر بھی ماں بہنیں بیمار ہیں. اے اللہ ان سب کو صحت و عافیت تندرستی عطا فرما. اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ خصوصاً الحاج شرف الدین صاحب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. عظما خاتون اے اللہ جعفر صاحب، نجم النساء بیگم، حاجرہ فاطمہ، زارا فاطمہ، اے اللہ
زین العابدین شاہدہ سلطانہ محمود شریف، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، سلطان بیگ صاحب کی مغفرت فرما، اے اللہ جتنے اور نام آئے ہیں، اے عارف اللہ بیگ، اے اللہ اسی طرح ہمارا سلطانہ، اے اللہ جتنے نام لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہیں، نام بنام سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو بھی ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، ایمان پر خاتمہ فرما، اے اللہ تمام عذاب و رسوائیوں سے حفاظت فرما، اے اللہ رمضان کی قدر کرنے والا بنا، اے اللہ سحری کا خاص اہتمام تہجد سے کرنے والا بنا، دعاؤں سے آغاز کرنے والا بنا، اے اللہ افطار کے موقع پر خصوصاً دعاؤں کا اہتمام کرنے والا بنا، قبولیت کی دعا ہے، اے اللہ قبولیت کی گھڑی ہے، اے اللہ مبارک موقع، مبارک مرحلہ، مبارکین کی گھڑی ہے، اے اللہ مال و دولت جائے تو مل سکتے ہیں لیکن ایسا وقت جائے گا تو پھر دوبارہ نہیں ملے گا، اے اللہ اس کی قدر کرنے والا بنا دے، تراویحوں کو قبول فرما، اے اللہ ماں بہنوں کے بھائیوں کی جو رمضان میں خدمات انجام دے رہے ہیں ان کی خدمات کو قبول فرما، اے اللہ دینی مساجد، مدارس، مکاتب، خانقاہوں کی حفاظت فرما، خصوصاً اس مسجد کی حفاظت فرما، اس مسجد کو آباد کرنے والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اس مجلس میں کوئی بندے ایسے ہیں جو تہجد گزار ہیں، اے اللہ دعاؤں کے طلبگار ہیں، دعاؤں کا خاص اہتمام کرنے والے ہیں، اے اللہ ان کی لاج رکھ کر ہماری دعا قبول فرما، اے اللہ ان کی لاج رکھ کر ہماری دعا قبول فرما، اے اللہ اس عالم کے اندر دنیا میں جہاں کہیں بھی دعائیں ہو رہی ہوں، تہجد میں، افطار میں، ختم قرآن پہ، سماعت قرآن پہ، اے اللہ ہر جگہ، اے اللہ ان دعاؤں میں ہم غریبوں کا بھی حصہ شامل حال عطا فرما، خصوصاً ہماری نماز جمعہ کو قبول فرما، جتنے آئے ہیں بیٹھے ہیں ہر ایک کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ دل ہی دل میں جن جن لوگوں نے اپنی اپنی دعاؤں کی اے اللہ آپ کے سامنے التجا رکھی ہے، آپ تو وہ ہے کالے پہاڑ پہ کالی چونٹی جلتی ہے، اس کی قدموں کی آہٹ کو آپ سنتے ہیں، اے اللہ دل کے جائز مرادوں کو پورا فرما، اولاد کو نیک صالح فرما بردار، والدین کی خدمت گزار کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس چھوٹی موٹی دعا کو اپنے فضل و کرم سے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول منظور فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔